صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے، اس حوالے سے کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کچھ ایسے اذکار ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے. کچھ ایسے ورد ہیں، کچھ ایسے پروردگار عالم کے نام ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے گناہوں سے، اگر ان کا ورد کرتا ہے، اگر ان کا ذکر کرتا ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جہاں پر کچھ ایسے اذکار، وہیں پر دوسری جانب قرآنی آیتیں یا قرآنی سورے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمیں گناہ سے روکتے ہیں. خود کلام الہی، پروردگار عالم کا کلام، یہ قرآن مجید یقیناً ایک معجزہ ہے، اور جسے پروردگار عالم نے رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا. وہ قرآن مجید کہ جو ہماری ہدایت کے لیے آیا، جس میں بہت سی باتوں کا علم موجود ہے. کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس میں موجود نہیں ہیں؟ انسان ایک مرتبہ جب اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی آنا بالکل لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ تبدیلی ضرور آئے، اور وہ پھر اپنے آپ کو یقیناً گناہ سے بھی بچا پاتا ہے. تو قرآن مجید کے متعلق ایک حدیث مبارکہ بیان کرتی چلوں کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نور سے شفا حاصل کرو، کیونکہ وہ دلوں کو شفا بخشتا ہے. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے قلب کو نورانی کرنا چاہتا ہے. اپنی بیماری، وہ بیماری جو اس کی روحانی بیماری ہے، اس روحانی بیماری کا علاج کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید سے شفا حاصل کرے. ہم اگر بیمار ہوتے ہیں، ہمارے جسم کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، لیکن دوسری جانب اگر روح بیمار ہے، روح پر گناہوں کا بار ہے، ایک وزن ہے جس سے ہم نکلنا تو چاہتے ہیں، نکل نہیں پاتے ہیں. ایک بہترین راستہ ہے قرآن مجید کا سہارا لے انسان. قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے، ان کے سوروں کی تلاوت کے ذریعے سے انسان گناہوں کے دلدل سے نکل پاتا ہے، اس وزن سے باہر آ پاتا ہے، گناہوں کے اس بوجھ سے اپنے آپ کو نکال کر ہلکا محسوس کرتا ہوا وہ نیکی کی راہ پر چل دیتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں وہ پیغامات ہے جو پروردگار عالم نے ہم انسانوں کے لیے بھیجے، جس کے ذریعے آج ہم دیکھیں کہ بہت سی دنیا میں نان مسلمز بھی موجود ہیں جو قرآن مجید کو اگر پڑھ کر کے ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو حیران کر دینے والی باتیں موجود ہیں. تو اگر اسلام کے ماننے والے اس عظیم کتاب سے فائدہ حاصل نہیں کریں تو وہ ایک بہت بڑی شرم کی بات ہوگی یقیناً. تو انسان قرآن مجید کہ جو بہترین پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اس کے ذریعے اپنی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو نورانیت والی زندگی بنا لے، ایسا بنا لے کہ جو گناہ میں گھری ہوئی نہ ہو، جو گناہ سے باہر ہو، بلکہ ویسی ہو جیسا خدا چاہتا ہے. لہٰذا کچھ ایسے سورے بھی ہیں کہ جس کے ذریعے انسان کو خدا، جس کی تلاوت کے ذریعے خداوند عالم توفیق عنایت فرماتا ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے. مثلاً مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بعد نماز صبح 11 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھے، لاکھ بار بھی شیطان کوشش کرے مگر اس سے گناہ سرزد نہ ہوگا. پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز صبح کے بعد، بہت زیادہ نہیں، اگر 11 ٹائمز اونلی 11 مرتبہ بھی انسان جو ہے وہ سورہ قل واللہ احد کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان کتنی مرتبہ بھی کوشش کر لے اس انسان کو ورغلا نہیں سکتا، وسوسے نہیں اس کے ذہن میں لا سکتا ہے، انسان کو بہکا نہیں پائے گا شیطان، اس کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ محمد کو پڑھتا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا اور دین میں اسے شک نہیں ہوگا. سورہ محمد بھی ایک ایسا سورہ قرآن مجید کا ہمارے آخری نبی کے نام پر یہ سورہ ہے، وہ سورہ مبارکہ کی جس کی تلاوت کے ذریعے انسان گناہ سے بچا رہتا ہے، اور اس نیت سے بھی انسان پڑھے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے. خداوند عالم اپنا فضل و کرم عنایت فرماتا ہے. اسی انداز میں
روایت میں وارد ہوا ہے کہ سورہ زلزال، سورہ قاریہ، سورہ نبا، سورہ تکاثر کو بھی بامانی سمجھ کر اگر انسان پڑھتا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ تمام سورے اس انداز سے پیش کیے گئے کہ جس کے ذریعے انسان کس طرح سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، وہ خود نہ سمجھ پائے گا اور اس کے لیے راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو پابندی کے ساتھ سورہ منافقون کی تلاوت کرے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ نفاق سے وہ بری ہو جائے گا، نفاق اس کے دل سے نکل جائے گا، وہ منافق نہیں ہونے پائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں بھی وارد ہوا ہے کہ جو بھی سورہ واقعہ کو برابر پڑھتا رہے گا اس کا شمار اہل غفلت میں نہیں ہوگا، کیونکہ سورہ واقعہ کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں تو اس میں قیامت کی کیفیت، موت، جنت، جہنم، ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تلاوت کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اب جب ان چیزوں کو ہم نے پڑھا، ان چیزوں کو ہم نے جانا، تلاوت کی ہے، ترجمہ پڑھا، تفسیر جان رہے ہیں، تو اب ایک بیداری انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بے شک جب انسان سوچتا ہے اور اس کے متعلق غور و فکر کرتا ہے تو ایک ایک آیت کے معنی بہت زیادہ اثر اندوز ہوتے ہیں انسان کے دل پر۔ اس کے متعلق ایک حکایت بیان کرتی چلوں جو اسی موضوع کے متعلق ہے کہ ایک نوجوان شخص تھا، اس نے ایک مرتبہ کچھ ایسی آیتوں کو سنا کہ جس میں جہنم اور عذاب وغیرہ کا ذکر تھا۔ اس پر ایسا اثر طاری ہوا، وہ خوف طاری ہوا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب غشی سے افاقہ ہوا، جب ہوش میں آیا تو اس کے بعد میں اس نے پھر سے خواہش کی لوگوں سے کہ کچھ اور آیات کی تلاوت کی جائے۔ اس کے لیے کچھ اور آیات کی تلاوت کی گئی جن میں عذاب وغیرہ کا مزید اور ذکر تھا۔ ان آیتوں کو سننے کے بعد ایسا خوف اس نوجوان کے دل پر طاری ہوا کہ اس کا دم نکل گیا اور وہ شخص اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اب جب وہ شخص اس دنیا سے گزر گیا تو جو لوگ تھے ایک مرتبہ اکٹھا ہوئے اور اس کی تجہیز و تکفین کی میں شرکت کی، غسل دینے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اب جب غسل دینے کے لیے آمادہ ہوئے تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ قلم قدرت نے اس کے سینے پر کچھ لکھ دیا تھا۔ قلم قدرت نے پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوا اور قدرت نے اس کے سینے پر لکھا، اور کیا لکھا؟ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 21 اور 22 تحریر تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ زندگی سے خوش ہے اور بہشت عالی میں ہے۔ یہ اس کے سینے پر تحریر تھا۔ اب اس رات لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ تاج کرامت پہنے ہوئے نہایت ہی پرجلال ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے شہیدوں سے بڑھ کر رتبہ عنایت فرمایا ہے، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ شہید تو کافروں کی شمشیر سے ہوتے ہیں، لیکن تو آیت قہر خداوندی سے مرا ہے، تیرا مرتبہ اور بھی زیادہ بلند ہو گیا، خدا کا خوف تیرے دل پر طاری ہوا اور اس سے تیری موت واقع ہو گئی۔ تو لہٰذا جب قرآن مجید کو انسان سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اثر اس طرح سے اس کے دل پر طاری ہوتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اور جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے اس عذاب کو سن کر کے تو اپنے آپ کو اس کا ایندھن بننے نہیں دیتا، اس عذاب کا، اس جہنم کی آگ کا، بلکہ اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، پھر اس گناہ سے بھی دور ہوتا ہے جو گناہ اسے اس عذاب تک کے لے جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو اس کے معنی مطالب کو بھی سمجھا جائے، سرسری طور پر یوں ہی رٹتے ہوئے انسان تلاوت کر کے آگے نہ بڑھ جائے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو جان کر کے پڑھنا، اور پھر اس کے معنی مطالب کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں اسے اپلائی کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ تبھی ہو پائے گا کہ جب انسان قرآن کے معنی مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ قرآن مجید بروز محشر خداوند عالم کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ بار الہا
تو نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے فقط رسموں تک محدود کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے اس وقت یاد کیا کہ جب انہیں جھوٹی قسمیں کھانی تھیں، یا ان لوگوں نے مجھ قرآن مجید جو کہ خدا تو نے ہدایت کے لیے بھیجا، ان لوگوں نے چند رسومات تک کے قید کیا۔ دلہن کی رخصتی کے وقت یاد کیا گیا یا سفر پر نکلتے وقت یاد کیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ قرآن مجید بروز محشر ہماری شکایت کرتا ہوا خدا سے یہ کہے کہ خدایا تو نے مجھے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن ان لوگوں نے درسی نصاب اور تعلیم یافتہ نسلوں سے مجھے جدا کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے فائدہ حاصل نہ کیا، میرے معنی مطالب کو نہ سمجھا، یا کبھی کسی نے سمجھنے کی کوشش کی تو اپنے اعتبار سے ان لوگوں نے مجھے سمجھا، میرے معنی کو پلٹ کر کے رکھ دیے۔ کسی نے تفسیر محمد و آل محمد کے ذریعے سے جاننے کی کوشش نہ کی۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جنہوں نے تفسیر بالرائے قائم کر دی، اس کے ذریعے ان باتوں کو آگے بڑھایا، تو ایسے لوگوں کی شکایت کرتا ہوا قرآن مجید نظر آئے گا بروز محشر۔ تو لہٰذا ہمیں یقیناً اس قرآن مجید کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس تلاوت کے ذریعے خود کو گناہ سے بچا لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے معنی مطالب کو بھی سمجھ کر پڑھا جائے۔ خداوند عالم ہمیں اس طرح کی توفیق زیادہ سے زیادہ عنایت کریں کہ ہم قرآن مجید کے معنی مطالب کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اسے لا سکیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔